ایک ایسی بدبخت قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب بھیجا، اس ساری قوم کو بندر بنا دیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکلیں جسم بندر کے بنا دیے، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک اس روئے زمین پر زندہ رہے، اور بعد میں اس بدبخت قوم کو کیسے موت آئی؟ کیا آج کے دور میں جو بندر موجود ہیں وہی بدبخت قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں دیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس دنیا میں انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہونے لگے۔ وہ لوگ ماہی گیری کا کام کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم لوگ ہفتے میں ایک دن یعنی کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ یہ دن اس قوم کے لیے حرام قرار دے دیا۔ پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک سمندر کنارے مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں جال میں نہ آتی، جبکہ ہفتے کے دن ان لوگوں کو بہت زیادہ مقدار میں سمندر کنارے مچھلیاں نظر آنے لگتی اور وہ لوگ انہیں ہفتے کے دن بھی پکڑنے لگے۔ اس طرح وہ بدبخت قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان نہ ہو، میری بات پر عمل کرو، تم لوگ شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے کے دن جال کو سمندر کے اندر لگا دیتے تاکہ مچھلیاں بہت تعداد میں اس جال کے اندر پھنس جائیں، اور ان مچھلیوں کے جال کو ہفتے کے روز کے بجائے اتوار کے دن نکالتے۔ اس طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے انکاری ہو گئے۔ لیکن شیطان کی یہ چال اس قوم کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنی، اور ایسے ہی وہ قوم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکتے اور اتوار کو اس جال سے مچھلیاں پکڑتے۔ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر تالاب بنا لیے تاکہ اس راستے سے ہفتے والے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے تالابوں میں آ جائیں۔ اس قوم میں سے کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم لوگ جال کو سمندر میں پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اگر اس میں ہفتے کے دن جو مچھلیاں پھنستی ہیں وہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرو، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ اس بات کو سن کر وہ نافرمان لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہے ہم وہی کریں گے۔ اب بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو اس قوم کے لوگوں کو سمجھاتے اور ان کی اصلاح کرتے۔ دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے۔ تیسرے وہ لوگ جو شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ یعنی کہ درمیان سے ایک دیوار بنا لی اور اعلان کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے دیوار کی دوسری جانب ہو جائیں، اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے وہ لوگ ہماری طرف آ جائیں۔ وہ لوگ بار بار ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے، کہیں ہماری قوم کے اوپر وہی عذاب نہ آ جائے جو عذاب قوم لوط، قوم سمود، نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے لوگوں پر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یہ نہ ہو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ لیکن وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے اور کہا، ہم پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور کچھ وقت کے بعد وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ بندے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار اور دیوار کی دوسری جانب وہ بدبخت لوگ تھے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اس بدبخت قوم یعنی شکار کرنے والوں لوگوں پر لعنت فرما دی۔
رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری جانب سے نافرمان لوگوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ اس طرف جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی اس دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آ چکا تھا۔ وہ سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بندروں کی حرکتیں کر رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ دیوار کے اس پار ان بندروں کے پاس پہنچے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور وہ بندر ان لوگوں کے کپڑوں کو سونگتے اور روتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قوم کے بندر آج بھی موجود ہیں؟ کیا یہ وہی بندر ہیں جن کے اوپر عذاب الہی آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد یہ لوگ یعنی بندر جو 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب دردناک عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے اور 3 دن کے اندر سب مارے گئے۔ یہ بات کہیں بھی احادیث میں ثابت نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر آج موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔